لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں اور ریسیور کے واسطے سے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور پیاری بچیاں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ہیں اور جن کے مسلک کو ہم فالو کرتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے ذخیرے میں سے 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا۔ 5 لاکھ احادیث کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا اور ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 5 حدیثوں کا سلیکشن کیا اور اپنے بیٹے حماد کو وصیت کے طور پر یہ 5 حدیثیں سنائی کہ میرے بیٹے زندگی میں ان 5 حدیثوں پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا، یہ تیرے باپ کی تجھے وصیت ہے۔ عمل تو سبھی پر کرنا ہے لیکن ان 5 حدیثوں میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرنا، اور یہ باپ کی اپنے بیٹے کو وصیت ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے سنن ابی داؤد، جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے اور جیسے بخاری شریف، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے۔ یہ حدیث کی زبردست کتاب ہے۔ اس حدیث کی کتاب کے لیے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 5 لاکھ حدیثوں کو پہلے جمع کیا اور پھر اس میں سے سلیکشن کیا
اور سند کے اعتبار سے جو بہت قوی حدیثیں تھی، ایسی 4800 حدیثوں کو نکالا، 4800 حدیثوں کو 5 لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے سلیکٹ کیا، اور ان 4800 حدیثوں میں سے انہوں نے 4 حدیثوں کا سلیکشن کیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 5 لاکھ میں سے جو 5 حدیثیں نکالی، اور امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے 5 لاکھ میں سے 4800 اور 4800 میں سے جو 4 حدیثیں نکالی، ان حدیثوں میں سے وہ 5 اور یہ 4، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث وہ ہے جس کو ابھی میں نے خطبے میں پڑھ کر آپ کو سنایا۔ حدیث پھر بیان کروں گا، اس کا ٹرانسلیشن کروں گا، لیکن محدثین نظام کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن پورے دین کو اگر 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے تو دین کا ٹوٹل حصہ، اس کا پورا مضمون اور مفہوم اس حدیث پاک میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور بعض محدثین تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث نصف العلم ہے، یعنی پورے دین میں جتنا نالج ہے، آدھا دین کا نالج اس حدیث میں موجود، اور دوسرا آدھا دین کا نالج دوسری حدیثوں میں موجود ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائے کہ یہ چھوٹی سی حدیث کتنی عظمت والی، کتنی محترم اور کتنا بڑا مقام رکھتی ہے، جو حدیث ابھی میں نے خطبے میں آپ کو پڑھ کر سنائی۔ حدیث پاک پھر سنا دو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اب اس کا ٹرانسلیشن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک انسان کے بہترین اسلام میں سے یہ بات ہے، یعنی ایک مسلمان کے لیے اور بہترین مسلمان کی ایک ڈیفینیشن اور ایک علامت یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک بہترین مسلمان اسے کہتے ہیں جو بیکار چیزوں سے دور رہتا ہے، بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، لایانی باتوں سے پرہیز کرتا ہے، لایانی کاموں سے پرہیز کرتا ہے، یہ ایک اچھے مسلمان کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام، کہ اسلام کی اچھائی میں سے اور ایک بہترین مسلمان کی علامت ہے کہ وہ بیکار، فضول اور لایانی چیزوں سے پرہیز اور احتراز کرتا ہے۔ اور لایانی باتیں انہیں کہا جاتا ہے جس سے دین کا فائدہ نہ ہو اور دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہ ہو، اسے لایانی بات کہتے ہیں کہ ایسا کام، ایسی بات، ایسا فعل کہ نہ دین میں فائدہ ہو اور نہ دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہوتا ہو، ایسی باتوں کو لایانی بات کہا جاتا ہے۔ اور ایسی باتوں سے پرہیز کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ دعوت کے اصولوں میں سے بھی ایک یہ بات ہے کہ لایانی باتوں سے پرہیز کرنا، جو بیکار باتیں ہیں، جن باتوں سے، جن کاموں سے نہ دین بنتا ہے اور نہ دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہے، ایسی باتوں سے دور رہنا یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو، کتنی فکر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگیوں کی، کہ یہ چھوٹی سی زندگی لے کر آئے ہیں، بڑی قیمتی زندگی لے کر آئے ہیں، اور یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور گائیڈنس اور گائیڈ لائنس کے بیان کر دیا کہ دیکھو چھوٹی سی زندگی ہے، اس وقت پتا نہیں چلے گا، لیکن میری نصیحت ہے لایانی باتوں سے بچنا، بیکار باتوں سے بچنا، ٹائم کو ویسٹ مت کرنا، ویسٹ آف ٹائم سے اپنی حفاظت کرنا۔ یہ زندگی کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر تم نے لایانی باتوں میں زندگی گزاری، غلط کام کیے، آج پتا نہیں چلے گا، لیکن کل آخرت میں پچھتانا پڑے گا۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ اس وقت
जब उसके लिए बुराइयों की बुनियाद पर जहन्नम का फैसला होगा, अल्लाह की नाराजगी का हुक्म आएगा, तो रोता हुआ कहेगा रब्बिरजिऊनी लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। ए अल्लाह, एक बार और चांस दे दे, एक बार दुनिया में वापस जाने दे, मैं अच्छे अमल करूंगा, जो मैं छोड़ कर आया हो, जो मैं भूल गया था, मैं सबको कवर करूंगा। अल्लाह एक चांस और दे दे। अल्लाह फरमाएंगे कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन व क़ाइलुहा, फैसला हो चुका है, अब रिटर्न होने के कोई चांसेस नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरमा दिया जाएगा कि ये वनवे था, तुम आ गए, खत्म हो गई बात, अब तुम वापस नहीं जा सकते। अल्लाह की तरफ से मना किया जाएगा और उस वक्त ये बंदा पछताएगा। इसलिए ये जो जिंदगी की घड़ी है, हमारी जितनी भी लाइफ अल्लाह ने मुकद्दर की है, ये बहुत कीमती जिंदगी है। फुजुल कामों से, लायानी बातों से, लायानी चीजों से हमें अपने आप को बचाना है। एक मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये 2 रकात नमाज जो तुम पढ़ते हो, तुम्हें कितनी मामूली मालूम होती है। 2 रकात नमाज इंसान 2 मिनट में खत्म कर देता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये छोटी सी 2 रकात नमाज जो तुम पढ़ते हो, तुम्हें कितनी मामूली मालूम होती है, कितनी छोटी मालूम होती है, लेकिन इस 2 रकात नमाज की कदर जरा उस कब्र में जाने वाले को पूछिए। वो कब्र में जाने वाला तरसता है, मुझे लाइफ में 2 मिनट मिल जाए, 2 सेकंड मिल जाए, 2 रकात पढ़ने का मौका मिल जाए, तो मैं और 2 रकात पढ़ लो और मुझे कुछ नेकियां मिल जाए। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये 2 रकात नमाज जिसे तुम मामूली समझते हो, कब्र वाला इस 2 रकात नमाज को दुनिया और दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा अच्छा समझता है। इसलिए कि कब्र में जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये दुनिया जिसमें जायदाद, प्रॉपर्टी, दौलत, धन सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो 2 रकात का सवाब जो अल्लाह तबारक व तआला देते हैं, वो 2 रकात का सवाब कब्र वाले को पता चलता है कि कितना बड़ा उसका सवाब है, कितनी अहमियत उसकी है, कितना रुतबा उसका है। तो वो तो तमन्ना करता है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अरे लाइफ की 2 मिनट मिल जाए, मैं 2 रकात नमाज अदा करके अपने परवरदिगार को राजी कर लो, अपने नाम आमाल में नेकियों को बढ़ा दो। लेकिन उसका टाइम पूरा हो चुका है, वो चाहे तो भी नहीं कर सकता है। ए मेरे साहबा, जिस 2 रकात को तुम मामूली समझते हो, इसकी कदर जानो और अपने वक्त को इबादतों में गुजारो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है। एक मर्तबा सफर पर जा रहे थे, साथ में उनके मुताल्लिकीन और साथी भी थे। रास्ते में चल रहे हैं, सवारी पर बैठे हुए हैं। चलते चलते किसी जगह पर रास्ते में कब्र नजर आई। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस कब्र को देखा, फौरन अपनी सवारी को रोक दिया, सवारी से नीचे उतरे, कब्र के कोने में चले गए और 2 रकात नमाज वहां पर पढ़ी। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद फिर वापस आए और आकर सवारी पर बैठ गए। सफर आगे शुरू हो गया। वो जो मुताल्लिकीन थे, उनमें से रास्ते में एक साथी ने पूछा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि हजरत, हम सफर कर रहे थे, आपने उस कब्र को देखा, आप अचानक उतर गए, आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, वो किसकी कब्र थी? वो आपका कोई रिश्तेदार था, आपका कोई दोस्त था, आपका कोई जानने वाला था, आपका कोई मुताल्लिक था? आपने खुसूसी तौर पर उतरकर वहां पर 2 रकात नमाज क्यों अदा की? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे भाई, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है कि वो किसकी कब्र थी, ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि वो किसकी कब्र थी, लेकिन जब उस कब्र को मैंने देखा, मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आ गया कि अल्लाह के नबी
ملتا. جب میں نے اس کو دیکھا, اس قبر کو دیکھا, مجھے یہ حدیث یاد آ گئی. میرے دل میں آیا, اے عبداللہ ابن عمر, تو زندہ ہے, تیرے لیے موقع ہے, پڑھ لے یہ 2 رکعت نماز, ورنہ کل تیری بھی آنکھ بند ہو جائے گی, تجھے بھی موقع نہیں ملے گا. زندگی ہے, غنیمت ہے. اس بنا پر میں اتر گیا اور میں نے شکرانے کے طور پر اللہ کو یاد کرتے ہوئے ان 2 رکعت نماز کو ادا کر دیا. اتنی قیمتی ہے یہ زندگی, جس زندگی کے گزرنے کا ہمیں خیال نہیں, وقت کے نکلنے کا ہمیں خیال نہیں, اور آج ہمیں پتا نہیں کہ یہ جتنے لمحے ہماری زندگی کے گزر رہے ہیں, یہ ہماری عمر جو گزر رہی ہے, یہ پیاری پیاری عمر چلی جائے گی, پھر بچ جائیں گے نیکیوں کے لیے, تسبیحوں کے لیے, ذکر کے لیے, لیکن اس وقت بچانا بہت دیر میں ہوگا. حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو قبر میں ہوتا ہے, وہ آدمی جو قبر کے اندر موجود ہے, اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے سارے متعلقین سے یہ تمنا لیے بیٹھا ہے کہ کوئی میرے لیے ایجاد ثواب کر دے, کوئی میرے لیے کچھ پڑھ کر بخش دے. جیسے ایک ڈوبنے والے کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اس طرح یہ بھی ایجاد ثواب کا سہارا ڈھونڈتا ہے کہ کوئی تو میرے اوپر کچھ پڑھ دے, کوئی میرے اوپر بخش دے. اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد اسے پتا چل گیا کہ ان عبادتوں کا, ان نیکیوں کا کتنا بڑا رتبہ ہے. وہ جانتا ہے سبحان اللہ پر یہ ثواب ملتا ہے, الحمدللہ پر اتنا ثواب ملتا ہے, اللہ اکبر پر اتنا ثواب ملتا ہے, یاسین شریف کے پڑھنے پر اللہ اتنا راضی ہوتا ہے, ذکر کرنے پر اتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے, اللہ کے راستے میں خیرات کرو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے, اس لیے تمنا کرتا ہے اپنی قبر میں کہ میرا باپ میرے اوپر کچھ ایجاد ثواب کر دے, میری ماں میرے اوپر کچھ پڑھ کر بخش دے, میرا بھائی میرے اوپر کچھ پڑھ کر بخش دے, میری بہن میرے اوپر کچھ پڑھ کر بخش دے, میری بیوی میرے اوپر کچھ پڑھ کر بخش دے, میرا شوہر میرے اوپر کچھ پڑھ کر بخش دے, میرے بیٹے اور میری بیٹیاں میرے لیے کچھ ایجاد ثواب کر دے. یہ اندر ہی اندر تمنا کرتا ہے, جیسے ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا ہے, قبر والا ایجاد ثواب کو تلاش کرتا ہے. لیکن آج ہمیں اس زندگی کا احساس نہیں. کتابوں میں ایک اللہ والے کا بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے, اور ہمارے جو بڑے بڑے معتمد علماء ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ والے کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ والے تھے, صاحب کش بزرگ, صاحب کرامت بزرگ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے خاص بندوں کو کچھ ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جن کا دیکھنا امپاسبل ہوتا ہے, اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان چیزوں کو دیکھے اور لوگوں کو یہ بات سمجھائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور ان کا مقام بھی لوگوں کو معلوم ہو. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کرامتوں کو ظاہر کر دیتے ہیں. ان اللہ والے کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا. وہ اللہ والے خود بیان کرتے ہیں کہ میں قبرستان سے گزر رہا تھا, ایک قبر کے پاس سے میرا گزر ہوا. اچانک خدا کی طرف سے یہ اللہ کی مدد ہوئی کہ اس قبر والے کی اندر جو حالت ہے وہ اللہ نے میرے دل پر ظاہر کر دی, اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اس قبر والے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. وہ اللہ والے فرماتے ہیں میں وہیں پر ٹھہر گیا, خدا نے انکشاف کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ قبر جو سامنے ہے, اس قبر میں جس کو دفن کیا گیا ہے, وہ آدمی قبر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے. یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے بڑی عجیب و غریب لگی کہ قبر میں بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے, قبر میں بھی کوئی عمل کرتا ہے. میں نے اس قبر والے سے سوال کیا, یہ انکشاف ہے اللہ کی طرف سے. میں نے اس قبر والے سے سوال کیا کہ بڑی عجیب بات دیکھ رہا ہوں کہ تم قبر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو. ارے ہم نے تو دنیا میں یہ سنا ہے کہ جتنے عمل ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہوتے ہیں. جس دن انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. قبر میں کوئی عمل نہیں ہو سکتا. جو کرنا ہے دنیا میں کرو, جو نیکی کرنا ہے
قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو؟ اس اللہ والے نے بیان کیا کہ اس قبر والے نے مجھے جواب دیا کہ ہاں، خدا کا اصول اور پرنسپل تو یہی ہے کہ جتنے عمل ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہوتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد نہ کوئی عمل کرنا ہے نہ کوئی عبادت کرنا ہے۔ لیکن خدا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب قبر والے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، منکر نکیر یہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے۔ اگر وہ جواب میں کامیاب ہو گیا اور اگر اس کے لیے کامیابی کا فیصلہ ہو گیا، اس کی قبر میں سکون چھا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے اس قبر والے کو کہا جاتا ہے کہ اے قبر والے، تو کامیاب ہو گیا، تو نے سوال کا جواب دے دیا، اب تجھے قبر میں آرام کرنا ہے، جنت کی کھڑکی کو کھول دیا گیا ہے، تو قبر میں آرام کر، اور تجھے اس دن تک آرام کرنا ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ جب قیامت آئے گی اس وقت بعد میں حساب و کتاب ہوگا، ابھی تو تجھے قبر میں لیٹنا ہے، بڑا لمبا زمانہ ہے، بہت طویل مدت ہے، ایک لمبی مدت قبر میں گزارنی ہے۔ اس لیے اے میرے بندے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قبر میں رہ کر کوئی مشغلہ تیرا ہو، تو کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اگر تو تجھے اجازت ہے، تو بتا تجھے کون سی چیز پسند ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے، اگر تیری حالت کے مناسب ہوگا تو تجھے اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک اس شخص کو جو کامیاب ہو چکا ہے، اگر وہ صحیح مطالبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے، اور وہ آدمی قیامت تک اپنے اس عمل میں جو اس کا محبوب عمل ہے، اس مشغلے کے اندر وہ بزی ہو جاتا ہے۔ اس قبر والے نے کہا میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، خدا کا شکر ہے، منکر نکیر آئے، سوال و جواب میں کامیاب ہو گیا، میری قبر میں سکون چھا گیا، اور مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ میرے بندے، قیامت کی صبح تک تجھے قبر میں آرام کرنا ہے، تیری روح کو آرام کرنا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ کسی عبادت میں مشغول ہو، کوئی اور مشغلے میں بزی ہو، تو تجھے اس کی اجازت ہے۔ اس قبر والے نے کہا، جب میرے مولا نے مجھے یہ کہا، میں نے اپنے اللہ سے کہا، اے اللہ، میں دنیا میں حافظ قرآن تھا، میں قرآن کو اپنے سینے میں نے محفوظ کیا تھا، اور اے اللہ، تلاوت کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا تھا، زندگی بھر میں تلاوت کرتا رہا، تلاوت کرنا مجھے اچھا لگتا تھا، تلاوت میرا مشغلہ تھا۔ اے مولا کریم، میں یہ چاہتا ہوں کہ قبر میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا، جا میرے بندے، میں نے منظور کر لیا۔ اس قبر والے نے کہا کہ میرے بھائی، اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک میں اسی طریقے سے قبر میں تلاوت کرتا رہوں گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ قبر میں جسم نہیں، روح کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور روح کو نہ نیند آتی ہے، نہ وہ سوتی ہے، نہ تھکتی ہے، نہ کمزور ہوتی ہے، نہ بیمار ہوتی ہے۔ اس بنا پر جب تک میں قبر میں رہوں گا، نہ تھکن ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، بس ایک ہی کام ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہنا۔ اور اسی طریقے سے میں اس دن سے تلاوت کرنا میں نے شروع کیا، اور قیامت کی صبح تک میں تلاوت کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اجازت دے دیتے ہیں۔ خود ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کی نورانی شکل ہے، جس کی پیشانی بہت چوڑی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ محدثین اعظام نے لکھا، کبھی کبھی روح کو بھیج دیتے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों से भी पता चलता है कि मौत के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसी इजाजत मरम्मत फरमा देते हैं। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर कल अल्लाह ने मुझे ये पूछा कि बोल इमदादुल्लाह तू क्या चाहता है, तो मेरा जवाब ये होगा, अल्लाह तेरे अर्श के पास 2 गज जमीन का हिस्सा दे दे, मैं मुसल्ला बिछाकर यहाँ पर नमाज पढ़ता रहूंगा। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे। तो बहरहाल इस कब्र वाले ने कहा कि मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा हूँ। और अब सुनना मेरे भाइयों, इस कब्र वाले ने उस अल्लाह वाले से कहा कि जिस दिन से मैंने कुरान करीम की तिलावत को कब्र में शुरू किया है, आज तक में मैंने 70,000 कुरान करीम को खत्म कर दिया। 70,000 टाइम मैंने पूरा कुरान शरीफ खत्म किया है। आज आप मेरी कब्र के पास आए हो, मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। आप ये कीजिए, मेरे 70,000 कुरान करीम को आप ले लो और बदले में मुझे एक सुभान अल्लाह दे दो। मेरे 70,000 कुरान करीम की जो तिलावत है वो आप ले लो और रिटर्न में मुझे एक सुभान अल्लाह दे दो। उस अल्लाह वाले ने कहा, ये कौन सा बिजनेस कर रहे हो, ये कैसी डीलिंग है कि 70,000 कुरान के बदले में सिर्फ एक सुभान अल्लाह मांगते हो? अरे दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं करता, यहाँ पर कोई ऐसा सवाल ही नहीं। एक सुभान अल्लाह पर कोई एक कुरान देने के लिए तैयार नहीं और तुम मुझे 70,000 कुरान दे रहे हो, आखिर क्या बात है? उस कब्र वाले ने कहा, बाद में समझाऊंगा, पहले सुभान अल्लाह दो, मेरे 70,000 कुरान दे दो। अल्लाह वाले ने कहा, ऐसे नहीं, पहले ये बतलाओ कि ये कौन सा सौदा है कि 70,000 कुरान मुझे दे रहे हो और एक सुभान अल्लाह मानते हो, आखिर बात क्या है? उस वक्त उस कब्र वाले ने कहा उस अल्लाह वाले से कि मामला ये है कि ये 70,000 कुरान करीम जो मैंने पढ़े हैं वो दारुल जजा में पढ़े हैं, कब्र में पढ़े हैं, और दारुल जजा में आदमी कितनी भी नेकी कर ले उससे उसका कोई सवाब नहीं मिलता है। लेकिन जो सुभान अल्लाह मैं तुमसे मांग रहा हूं वो तुमने दारुल अमल में पढ़ा है, यानी दुनिया में पढ़ा है, और दुनिया में एक सुभान अल्लाह की बहुत बड़ी कीमत है। तो मेरे 70,000 कुरान है, लेकिन उस पर अल्लाह सवाब नहीं देगा, इसलिए कि ये दुनिया से जाने के बाद पढ़े गए। लेकिन तुम्हारा सुभान अल्लाह ये बहुत कीमती है कि ये दुनिया में पढ़ा गया। मेरा 70,000 कुरान तो क्या, अगर मेरे पास 70 लाख कुरान होते तब भी मैं एक सुभान अल्लाह पर सौदा कर देता। इसलिए कि हदीस पाक में भी आता है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ना ये मीज़ान अमल के आधे पढ़ने को भर देगा। अल्लाह के यहाँ जो मीज़ान अमल है और मीज़ान अमल जो तराजू है अल्लाह के यहाँ, उसके बारे में हदीस से मालूम होता है कि 7 आसमान और 7 जमीनों को उस तराजू में रखा जा सकता है। इतना बड़ा वो तराजू, आधा तराजू एक सुभान अल्लाह पर भर जाता है। तो इस बिना पर मैं तुमसे एक सुभान अल्लाह मांगता हूँ, तुम मेरे सारे के सारे कुरान करीम को ले लो। उस अल्लाह वाले ने जब ये सुना काफी देर तक दुआ करते रहे, उनके उस कब्र वाले के लिए जिक्र करते रहे, उनके लिए भी दुआ की, खुद के लिए भी दुआ की, और वो वापस लौट गए। बुजुर्गों ने और जितने हमारे बड़े बड़े उलमा ने जिन्होंने इस वाक़े को बयान किया, उसके बाद में यही लिखा कि देखो एक सुभान अल्लाह की कीमत दुनिया में इतनी अजीम है कि कब्र में जाने के बाद अगर 70 लाख टाइम्स भी कुरान करीम पढ़ा जाए वो एक सुभान अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता। ये अल्लाह का करम में एहसान है, उसने हमें ये जिंदगी दी, ये वक्त दिया, ये मौका दिया कि हम अल्लाह को याद कर सकते हैं, हम सुभान अल्लाह पढ़ सकते हैं, हम अपने परवरदिगार को राजी कर सकते हैं। इसलिए हमें इस जिंदगी को गनीमत समझना है। जितना अमल कर लेंगे ये सब काम आएगा, जितनी नेकियां कर लेंगे ये काम आएगा। वरना अगर ये जो प्रेशियस टाइम हमारे पास है, ये जिंदगी की जो मुद्दत है, अगर
بیکار کاموں میں گزر گئی، اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا تو کل آخرت میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ لیکن اللہ معاف کرے۔ لیکن اللہ معاف کرے، ہم سب کا یہ حال ہے، خود میں اس میں شامل، کہ ایک طرف تو ہمارے گناہ ہو رہے ہیں، صغیرہ بھی کر رہے ہیں، کبیرہ بھی کر رہے ہیں، اور گناہوں کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے جو پرابلم اب تک ہم سولو نہیں کر پائے، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں 4 آدمی مل کر بیٹھ گئے، جہاں 4 عورتیں مل کر بیٹھ گئی، بلکہ جہاں 2 آدمی مل کر بیٹھ گئے، ہم لایانی باتوں میں لگ جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، ایران توران کی باتیں، نہ جانے کتنی فضول اور بیکار باتیں ہیں جس کے اندر ہم لگ جاتے ہیں، ایسی باتیں جو دین میں کام آنے والی نہیں، ایسی باتیں جو دنیا میں بھی مفید نہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے، بس ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے، اور کتنا وقت ہمارا، کتنا ٹائم ہمارا ہم بیکار اور ضائع کر دیتے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو اگر ہم جتنی باتیں کرتے اس سے ریکارڈ کیا جائے اور بعد میں ہمیں ہماری ریکارڈنگ سنائی جائے، تب ہمیں پتا چلے گا کہ میں نے جتنی باتیں کی اس میں 99% باتیں ایسی تھی جو بالکل بیکار، کسی بھی کام کی نہیں، اور 50% باتیں ایسی تھی کہ جس میں نے گناہ کی باتیں کر کے، بیک بائٹنگ کر کے، غلط باتیں کر کے، جھوٹ بول کر، گالی بول کر، نہیں صرف یہ کہ اللہ کو ناراض کیا بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی ایک بوجھ کو جمع کر دیا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، جہاں مل گئے بیٹھ گئے، ہماری باتیں شروع ہو جاتی ہے، اور بیکار اور لغو بات، فضول باتوں میں ہمارا اتنا وقت نکل جاتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں وقت کی قدردانی نصیب فرمائے، ہم اس وقت کی قیمت کو سمجھے کہ ہمارا یہ وقت بیکار کاموں میں نہ چلا جائے۔ ہماری بہن، ہماری بچیاں، ہماری ماؤں کا یہ حال ہے، ایک فنکشن میں جانا ہے، کسی دعوت میں جانا ہے، اس ایک فنکشن میں جانے کے لیے اور اپنے آپ کو اس فنکشن میں پریزنٹ کرنے کے لیے کتنے گھنٹے اس کے میک اپ میں نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس بات کو گوارا ہی نہیں کر سکتے کہ میں وداؤٹ میک اپ اس فنکشن میں جاؤں، وداؤٹ میک اپ اس دعوت میں جاؤں۔ آدھا گھنٹہ بات میں، 1 گھنٹہ مرر کے سامنے، یہ کریم، وہ کریم، یہ تیاری، وہ تیاری، 1.5-2 گھنٹہ تو صرف اس لیے لگتا ہے کہ اس سچویشن اور پوزیشن میں آئے کہ میں جا کر اپنے آپ کو کسی فنکشن میں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کروں۔ اتنا ٹائم ہمارے گھروں میں نکل جاتا ہے، اور اللہ معاف کرے، پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ عورتوں کو تیار ہونے اور میک اپ کرنے ٹائم لگتا ہے، آج تو ہمارا نوجوان بھی پیچھے نہیں، 1.25 گھنٹہ بعد میں نکالتا ہے، اور اس کے بعد میں مرر کے سامنے کھڑے رہ کر کبھی یہ پیر اونچا کیا، کبھی وہ پیر اونچا، کبھی بال کو کھڑے کیا، کبھی منہ کو صاف کیا، اور اس طریقے سے ادھر کریم ادھر کریم کتنے گھنٹے نکال دیتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ میں سب سے ہینڈسم ہوں، میں سب سے اسمارٹ لگتا ہوں۔ اتنا وقت ہمارا ایسے فضول کاموں کے اندر بیکار ہو جاتا ہے۔ منع نہیں کیا گیا، ہم اپنے آپ کو بنائے سنوارے، اللہ نے خوبصورتی دی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں کہ ہماری زندگی کا ایک قیمتی حصہ اس تیار ہونے میں اور میک اپ کرنے میں اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے میں ہمارا اتنا وقت نکل جائے، لیکن آج ہمیں اس وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہماری بہن موبائل اٹھا کر بات کرتی ہے، سامنے سے بہن کہتی ہے چلو مکو فون نانا ہماری 3 منٹ کے جمع نے چلوا دو۔ ارے 3 منٹ تجھے ٹی موبائل والے نے دیا، 3 منٹ تجھے ووڈا فون نے دیا، اس اللہ نے تو 3 منٹ دے کر نہیں بھیجا ہے کہ جہاں تیرے لیے اتنی 3 منٹ ہے، ہر مہینے میں اتنی منٹ فری دیتا ہوں، جو کرنا ہے کر، بس 3 منٹ موبائل میں ہے، اسے یوز کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں۔ ارے کہا جاتا ہے ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، کہ یہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، یہ وقت نکل جائے گا، جوانی چلی جائے گی اور ایک دن زندگی بھی چلی جائے گی، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کی فکر کرنا ہے، خود بھی وقت کی فکر کرے، دوسروں کا بھی خیال رکھے، ہمارے اندر ٹائم کیپنگ کا وہ مزاج ہو جس کی بنا پر نہ ہمیں نقصان ہو نہ دوسروں کو نقصان ہو، ہمیں اس کا خیال کرنا ہے۔ ہماری یہاں کی قوم تو یہ کہتی ہے ٹائم
لیکن ایمان والا تو کہتا ہے الوقت اثمن من الذهب والفضة کہ ٹائم تو گولڈ اور سلور سے بھی زیادہ پریشیس ہے. کوئی کہتا ہے الوقت والحیات کہ ٹائم از لائف کہ ٹائم تو زندگی ہے. اتنا وقت کی قدر دانی ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا, ہمارے دین نے ہمیں سکھایا, لیکن اللہ معاف کرے ٹائم کیپنگ کے معاملے میں اور وقت کی پابندی کے معاملے میں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں. اور اسپیشلی طور پر جس دن نکاح کا دن ہو تب دیکھو کہ کیسے ٹائم کا خیال کرتے ہیں. ارے سارا مجمع آ کر بیٹھا ہے, امام صاحب آ کر بیٹھ گئے, سارے گواہ آ کر بیٹھ گئے, وکیل آ کر بیٹھ گیا, لڑکی کے جتنے ریلیٹیو سے آ کر بیٹھ گئے, لیکن دلہے میاں سمجھتے ہیں آج تو میں بادشاہ ہوں, آج تو جو میں چاہوں وہ کروں. یہ لائف میں ایک ہی تو دن ملا ہے کہ جس میں میں بادشاہ اور سب میرے غلام. اس بنا پر سب بیٹھے ہوئے, وہ بیچارہ لڑکی کا باپ انتظار کرتا ہے کہ کب یہ دلہا آئے گا, کب یہ نکاح ہوگی. پورا انتظام کرنا ہے, ہال میں جانا ہے, کھانے کا انتظام, پورا ایڈمنسٹریشن سب کچھ ہولڈ کیا ہوا ہے اس نکاح کے اوپر. لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا آج کوئی نہیں, اس لیے پرپسلی جان بوجھ کر وہ آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ نکاح گاہ میں لیٹ آتا ہے. کیا یہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ ارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے, حرام کام کرتا ہے. وہ نکاح کے دن سنت نبی کے اوپر عمل کرنے جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک حرام کام میں مبتلا ہوتا ہے. اس نے سب کا ٹائم ویسٹ کیا, پورے مجمع کو بٹھا کر رکھا اور صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے شوق کے لیے, اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے اس نے وہ لیٹ آیا, سب کے ٹائم کو اس نے ویسٹ کیا, ہر ایک کو اس نے تکلیف پہنچائی. کیا یہ گناہ عظیم نہیں ہے؟ لیکن آج ہماری سوسائٹی میں دن بدن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے, روزانہ یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. پہلے 10 منٹ لیٹ ہوتے تھے, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹے کے بعد میں ٹائم کچھ لکھا ہے, پبلک کس ٹائم پر آئی ہے, اور 1 گھنٹے کے بعد کھراما وہ ہیرو اندر آتا ہے اور سمجھتا ہے مجھ سے بڑھ کر آج کوئی شہزادہ نہیں. اللہ معاف کرے, یہ تو وہ گناہ کر رہا ہے, حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے, سارے ایمان والوں کو تکلیف دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پسند کریں گے؟ میری اپنی بات سناؤ. 11 بجے کا نکاح کا ٹائم دیا گیا, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, 11 بجے کا نکاح کا ٹائم دیا گیا. دارالعلوم سے چھٹی لے کر 11 بجے میں نکاح کے لیے یہاں پر پہنچا. ہمارے حاجی رستم بھائی کو نکاح کا چوپڑا لے کر تیاری رہتے, وہ بھی آ کر بیٹھ گئے. اور ایک ہی آدمی 11 بجے جب ہم ادھر آئے, ایک ہی آدمی اور وہ جنہوں نے مجھے نکاح پڑھانے کے لیے دعوت دی تھی وہ صاحب مسجد میں تھے. تو میں حاجی رستم بھائی اور وہ جنہوں نے نکاح پڑھانے کی دعوت دی تھی, ان دن میں 3:30 ہم 3 آدمی یہاں پر موجود تھے اور کوئی بھی نہیں. 11:10 10:11 ہم 3 آدمی, 11:14 ہم 3 آدمی. اور پھر اس بوڑھے میاں نے کہا مجھے سب چالو کری دیو. میں اس کا منہ دیکھتا ہوں کہ یہ بڈھا شادی کرے گا, چالو کرو دیو کا کیا مطلب, اس کے نکاح پڑھاؤں یہ بوڑھا شادی کرے گا. میں نے بہت احترام سے کہا تمہارا نکاح ہے نا કેવી વાત કરો મૌલવી સાહેબ, એ તો મારી છોકરીના નિકાહ છે. બરાબર, પછી ચાલુ હું કરી દઉં તો કहा કે જરા નિકાહની ફજીલત પર કઈ બોલો ને. मैंने कहा ये निकाह की फजीलत नहीं है तो क्या है, 11:15 बज गए, इससे बढ़ के फजीलत क्या है. मैंने कहा ये फजीलत तो चाली रहनी है. तो उसने मुझे कहा नहीं તમે ચાલુ કરો, कोई ना कोई बहराओ तो हम बता देते हैं. अब बताओ कि कोई ना कोई औरत तो सुनती होगी घर में, तुम तुम्हारा चालू कर दो. और 12 में 5 कम को वो आया, 12 में 5 कम को. और ऐसा भी नहीं कि कहीं दूर से आया था, बिल्कुल करीबी टाउन से. और आने के बाद जब निकाह हो गए तो मैंने पूछा, मैंने कहा ट्रैफिक थी क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट रास्ते में हो गया था? कहा नहीं जरा निकलता निकलता मोड़ू થઈ ગયું. अब बताओ कि 11 बजे का टाइम, 12 बजे ये दूल्हा आता है और उसके बाद ये हालत. और वो कहते कि चालू करेंगे वो महिलाओं अमृता से कोई ना कोई तो हम भी लेते. अल्लाह माफ करे आज हमारा ये हाल है दीन के मामले में. तो हमारी शरीयत तो हमें कहती है कि ये वक्त तुम्हें जो मिला है ये बहुत कीमती है. तो खुसूसी तौर पर शादी ब्याह के मौके पर, ऐसे मौकों पर हम इसका ख्याल रखें. हमारी वजह से किसी
किसी को तकलीफ न हो, इन बातों का हमें एहतमाम करना है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ये वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, कितना नेक कामों में निकलेगा, अच्छे कामों में निकलेगा, ये वक्त हमें कल काम आएगा। हमारा ये मेहनत करना, हमारा ये दीन का काम करना हमें काम आएगा, वरना हमने वक्त को ज़ाया कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए हमारे अल्लाह वालों को, हमारे बुजुर्गान दीन को कितना वक्त का ख्याल करते थे। मेरे लिए तो बोलना आसान है, आपके लिए सुनना आसान है, लेकिन जिन लोगों ने वक्त का ख्याल रखा और जिंदगी की एक एक घड़ी का ख्याल रखा, वाकईतन उनके हालात सुनकर हैरानी होती है। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे मियां जी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। ये मियां जी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने अजीब मिजाज दिया था। एक थैली थी, थैली में अपने पैसे रखते थे, और जब घर की जरूरियात के लिए कोई चीज लानी होती, कुछ खरीदना होता, थैली लेकर जाते, सारा पैसा उनकी थैली में जाकर उस जो काउंटर है, काउंटर पर जाकर वो थैली रख देते। कहते मुझे ये चीज चाहिए, जितने होते अंदर से निकाल लो, जो चेंज है अंदर रख दो। वो दुकान वाला कहता, अरे हजरत आप हम पर भरोसा कर लेते हो, आप भी हिसाब किताब कर लो, गिन लो। कहा नहीं नहीं, इतने हिसाब किताब से अच्छा तो ये कि मैं सुभान अल्लाह पढ़ता रहो। चुनांचे थैली रख देते थे। वो दुकान वाले भी बेचारे बड़ी इज्जत करते थे, एहतियात से पैसे निकालते रखते, लेकिन ये किसको भी गवारा नहीं करते कि मैं हिसाब करूं। इतनी देर जब तक वो पैसे लेते और सामान बनता, ये सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ते और फरमाया करते थे कि नूर मोहम्मद के पास तो बहुत छोटी सी जिंदगी है, अगर उसने पैसे गिनने में और हिसाब करने में गुजार दिया तो कल अल्लाह को क्या जवाब देगा। तो ये हालत है हमारे अहलुल्लाह के। हजरत हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी शरीफ की गाइड लिखी है, फतहुल बारी शरीफ बुखारी, हजरत हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का हाल ये है, उस जमाने में वो लकड़ी की पेन से लिखा करते थे, लकड़ी को इंच में डिगोते, उसके बाद लिखते, पॉइंट खराब हो जाती, फिर उसे शार्पन कर देते, खिल देते थे। हजरत हाफिज इब्ने हजर का हाल ये था, लिखते जाते कैसे वो पॉइंट खराब हो जाती और शार्पन करने का वक्त आता, फौरन जबान पर अल्लाह 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 जारी होता और फरमाते थे कि जब मैं कलम को शार्पन करता हूं और तराशता हूं, मेरी आंख बिजी होती है, हाथ बिजी होता है, जबान को फारिग होती है, इसलिए अल्लाह अल्लाह पढ़ता हूं ताकि मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए। बहुत बड़े अरब के आलिम गुजरे शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कॉफी हाउस था, सारे लोग कॉफी पी रहे थे, कौवा पी रहे थे, मजे कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे। इन्होंने जब उनको देखा तो बड़ा अजीब जुमला कहा, फरमाया लौ कानल वक्त जुबाओ लश्तरैतु मिनहुम, कि अगर टाइम को बेचा जाता तो इन लोगों से आज मैं सारा टाइम खरीद लेता। ये वक्त इतनी कीमती चीज है जो मेरे पास नहीं है, इन सब के पास एक्स्ट्रा टाइम है, ये बैठकर गप्पे मार रहे हैं। अगर ये होता कि कोई टाइम को बेच सकता था, मैं इसका टाइम खरीद लेता कि इस टाइम के जरिए से न जाने मेरे कितने काम हो जाते। ये उन अल्लाह वालों के हाल थे, कितनी फिक्र करते थे अपने वक्त की कि फजूल कामों में मेरा वक्त न निकले, गलत कामों में मेरा वक्त न निकले, मैं कोई गफलत में न निकल जाऊं जिसकी बिना पर कल आखिरत में खाली हाथ जाओ और अल्लाह ताला के यहाँ रुसवाई का सामना हो। इसका ये लोग एहतमाम किया करते थे। और देखिए आम मतन जितने लड़ाई झगड़े हमारे घरों में होते हैं, ये सेपरेशन वगैरह के जितने वाकयात होते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी बेकार और लग्न बातें हैं। जितनी घरों में लड़ाइयां हो रही है, ये जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन टूट रहे हैं, तलाक तक की नौबत आती है, सेपरेशन तक की नौबत आती है, अगर आप उसकी रूट और बेस में जाओ कि ये चिंगारी कहां से निकली, बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है बेकार और फजूल बातों में बात बढ़ गई और बात तलाक और सेपरेशन तक आ गई। मियाँ बीवी बैठे हैं, अब इधर उधर की बात है कि पेला नगर में आऊ क्यों ने पेली नहीं सासू है, आऊ कीधु ने पेली नहीं वहू है, आऊ कीधु। अब बोलते बोलते कहीं वो हस्बैंड मुड़ में आता है या वो वाइफ मुड़ में आती है, तारी माँ भी एवी है, मारी माने आऊ कीधु तारो बाप एवो है। और अब छोड़ो, ये इसकी माँ को गाली दे रही, वो उसके बाप को, और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ती है कि या तो ये गुस्से में आकर तलाक दे बैठता है
یہی لایانی اور فضول باتیں ہمارے گھروں کو توڑ رہی ہے. اور خود حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اسی انتظار میں رہتا ہے کہ جہاں ان دونوں میں کوئی گڑبڑ ہو میں دونوں کو سیپریٹ کر ڈالو. باقاعدہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اسی موقع میں رہتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو جدا کر دو. روایت مسلم شریف میں بھی موجود, مشکات شریف میں بھی موجود. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی یہ شیطان ابلیس جو سب سے بڑا شیطان ہے سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھا دیتا ہے اور جتنے چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں جن کو اس نے ہدایت دی ہے تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں وہ کرنا ہے ان سب کو جمع کرتا ہے کہ چلو آ جاؤ سب, آج میرا تخت بچھا ہوا ہے, اپنی اپنی کارگزاری بیان کرو. تم نے کیا کیا, تم کیا کر رہے ہو, تمہارے پاس کیا رپورٹ ہے, تم کیا کر کے آئے, سب کی کارگزاری سنتا ہے. یہ حدیث بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور سب کو جمع کر کر کارگزاری سنتا ہے. ایک شیطان آتا ہے چھوٹا والا, کہتا ہے مائی باپ میں نے تو کام یہ کیا کہ ایک آدمی نماز کے لیے جا رہا تھا, وہ مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا, ایسے وسوسے ڈالے, ایسا گھمایا, ایک اور کام میں بزی کر دیا اور اس کی میں نے نماز قضا کروا دی. شیطان خوش ہو جاتا ہے. دوسرا آتا ہے فلاں اس نیکی کی طرف جا رہا تھا, وہ نیکی کی طرف بڑھنے والا تھا, میں اس کے پاس گیا, میں نے اس کو بہکایا, اس کے دل میں کچھ بات ڈالی اور اس کی نیکی کے کام سے اس کو ہٹا دیا. تیسرا کچھ, چوتھا کچھ, یہاں تک کہ ایک شیطان ایسا آتا ہے جو آ کر ابلیس کو کہتا ہے اور اپنی رپورٹ بیان کرتا ہے کہ دو ہسبینڈ وائف تھے, بہت پیار سے رہتے تھے, بہت دونوں میں محبت تھی, میں ان کے بیچ میں پہنچ گیا, کچھ ادھر بھڑکایا, کچھ ادھر بھڑکایا, کچھ ادھر گرم کیا, کچھ ادھر گرم کیا, یہاں تک کہ دونوں میں لڑائی ہو گئی. اور ایسی لڑائی میں نے کروائی کہ ان دونوں کا سپریشن ہو گیا, دونوں جدا ہو گئے. مسلم شریف کی روایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ شیطان یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کرا دی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابلیس اپنے تخت سے کھڑے ہو جاتا ہے, اس کو اپنے قریب بلاتا ہے, اپنے گلے لگا کر کہتا ہے ویل ڈن مائی بوائے, تو نے وہ کام کیا جو کام کسی نے نہیں کیا, شاباش بیٹے شاباش, تو نے وہ کام کیا ہے جو سب سے اچھا کام ہے. یہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے. تو یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں اس کی بیس اور روٹ یہی ہماری لایانی باتیں, ادھر ادھر کی فضول باتوں میں بات بڑھتی ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اور اللہ معاف کرے, ایک آدمی غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے, غصے میں ہے 3 طلاق دے دی, بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی. جب غصہ اتر جاتا ہے تو کہتا ہے وہ تو غصے میں دے دی تھی, کوئی طلاق نہیں ہوئی, خود ہی مفتی بن گیا. اور اللہ معاف کرے طلاق دینے کے بعد, بیوی کے حرام ہونے کے بعد زندگی بھر موت تک حرام کاری کی زندگی گزارتے ہیں, نہ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا. اللہ معاف کرے, ایسے کتنے ایسے کیسز ہیں کہ طلاق ہو چکی, حرام ہو گئی بیوی, اس کے باوجود بھی سے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے گا, پھر نہ تو رجوع کرے گا نہ نکاح کرے گا, بیوی حرام ہوگی, زندگی پر حرام کاری میں مبتلا رہے گا اور اسی حالت میں قبر میں چلا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. یہ وقت جو بہت قیمتی چیز ہے ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے. نہ جانے کب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, نہ جانے کب کس گلی میں ہماری شام ہو جائے گی, پھر پچھتائیں گے, افسوس کریں گے, روئیں گے, گڑ گڑائیں گے کہ زندگی قیمتی تھی, میرے ہاتھوں سے نکل گئی, میں فضول کاموں میں رہا, میں غلط کاموں میں رہا, میں نے زندگی کے ٹائم کو ویسٹ کر دیا. لیکن اس وقت بہت دیر ہو جائے گی. وہ صحابہ کرام کتنا ڈرتے تھے, کتنی فکر تھی انہیں اپنی زندگی کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے, کسی کو کہا کہ بھائی ذرا مجھے پانی پلا دو. اس نے سوچا گرمی کا موسم ہے, امیر المؤمنین پانی مانگ رہے, جلدی جلدی شربت بنایا
اور وہ صاحب شربت لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شربت پیا اور شربت پینے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. انہوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے, کیا ہو گیا؟ جواب یہ تھا کہ میں نے پانی مانگا, آج مجھے شربت ملا. اللہ مجھے کتنی نعمتوں میں رکھے ہوئے ہے, ڈر یہ لگتا ہے کہ کل اللہ مجھے یہ نہ کہتے کہ عمر زندگی میں جتنی نعمتیں تھی سب کچھ کھا پی کر وصول کر کے آئے ہو, اب میرے پاس کیا لے لے آئے ہو. تو عمر اس دن کیا کرے گا؟ اتنے سخت حالات کے بعد ایک گلاس شربت مل گیا, انہیں رونا آ جاتا کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے, ہماری تو پوری زندگی غفلت میں جا رہی ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے, اللہ ہمیں توبہ نصوحہ نصیب فرمائے, اور ٹائم ویسٹ کرنے سے, فضول کاموں میں وقت کو ضائع کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بہت بڑے گنہگار ہے, مولا بہت بڑے خطا کار ہے. پروردگار عالم پوری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی. اے اللہ بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے, مولا بدن کا ایک ایک عضو گنہگار ہے. مولا سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ملوث ہے. الہ العالمین تیری بارگاہ میں آئے ہیں, دیا کی بھیک مانگنے آئے ہیں, رحمت کا سوال کرنے آئے ہیں. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے, مولا معاف فرما دے. اللہ ابھی اور اس کی گھڑی معاف فرما دے. مولا فضل کا فیصلہ فرما دے, مولا رحمت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ یہ مغفرت کا اشرا ہے, تیری مغفرت اتر رہی ہے. الہ العالمین مغفرت ہم پر بھی نازل فرما دے. اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے. اللہ زندگی میں سکون, چین, مودت, محبت نصیب فرما دے. اللہ ہمیں وقت کی قدردانی نصیب فرما دے. اللہ وقت کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے. مولا کریم یہ زندگی بہت قیمتی ہے, نہ جانے کب ختم ہو جائے گی ہمیں پتا نہیں. مولا ان زندگی کے لمحوں کی قدردانی نصیب فرما دے. پروردگار عالم کو اس سے راضی ہو جا. اللہ رضامندی کے فیصلے فرما دے. مولا کریم ہمارے وہ بھائی بہن جو عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں, مولا ان سب کے عمروں کو قبول فرما لے. اللہ ان کی زیارت کو قبول فرما لے. اللہ ان کے وہاں جانے کو قبول فرما لے. اللہ ان کے روزے اقدس کی زیارت کو قبول فرما لے. اور اے اللہ ہمیں بھی وہ دن دکھا دے کہ ہم بھی کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو. اللہ ہمیں بھی وہ دن دکھا دے کہ ہمارے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کا غلاف ہو اور ہم رو رو کر اس سے معافی مانگ رہے ہو. الہ العالمین ہم سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرما دے. اللہ زیارت نصیب
کفایہ کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے. مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا جن کی جو جائز مقاصد ہے اللہ اس کے مقاصد کو پورا فرما دے. اللہ جو قرض کے بوجھ کے نیچے ڈوبے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کے لیے آسانی کے فیصلے فرما دے. قرض سے سبک دوستی نصیب فرما دے. پروردگار عالم ہماری زندگی میں اخلاص نصیب فرما دے. للہیت نصیب فرما دے. ریاکاری سے حفاظت فرما دے. دکھلاوے سے حفاظت فرما دے. پروردگار عالم صرف تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے. مولا شیطان کے شر سے اور نفس کے سرور سے حفاظت فرما دے. اے الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحمت نازل فرما دے. مولا ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے. زندہ ہو تو انہیں تندرستی دے دے. مروب ہو چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے. ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. الہ العالمین تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ بے اولادوں کا اولاد نصیب فرما دے. مولا بے اولادوں کا اولاد نصیب فرما دے. مولا با اولاد کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے. انہیں بہترین فیوچر نصیب فرما دے. مولا انہیں دین میں بھی کامیاب کر دے. دنیا میں بھی کامیاب کر دے. ان کو دین کا داعی بنا دے. امت کا سپاہی بنا دے. پروردگار عالم ہمارے گھروں میں ہماری آل اولاد میں پیار محبت نصیب فرما دے. آپس میں محبت نصیب فرما دے. تمام میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما دے. مولا وہ میاں بیوی جن کے درمیان میں اختلاف ہو گیا ہے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں اللہ ان دونوں کے دلوں کو نرم فرما دے. اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما دے. اللہ ان میں جوڑ پیدا فرما دے. اللہ ان میں جوڑ پیدا فرما دے. مولا آپس کے توڑ سے حفاظت فرما دے. مولا ہمارے گھروں کو آباد فرما دے. مولا ایک میاں اور ایک بیوی کی ضد کی وجہ سے بیچاری اولاد تڑپتی ہے. بے قصور اولاد پر بڑے برے دن گزرتے ہیں. پروردگار عالم انہیں سمجھ نصیب فرما دے. ان میں جوڑ پیدا فرما دے. آپس میں پیار محبت نصیب فرما دے. ہر شوہر کو یہ توفیق جب اپنی بیوی سے پیار سے پیش آئے. ہر بیوی کو یہ توفیق جب اپنے شوہر کا اکرام کرے. مولا ہمارے گھروں میں خوشحالی نصیب فرما دے. مولا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. مولا پتہ نہیں کب موت کا سامنا کرنا پڑے. اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ تیری پکڑ سے بچا لے. مولا تیرے غصے سے بچا لے. اللہ تیرے قہر سے بچا لے. اللہ رحم فرما دے. مولا کرم فرما دے. مولا عافیت کا فیصلہ فرما دے. مولا مانا گنہگار ہے خطا کار ہے لیکن ہم سب تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. مولا ہم سب تیرے نام لیوا ہے. اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں. تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے اور ابھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے. مولا ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم.